مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی کی ادائیگی اور محبوب کی اداؤں کو دہرانے کا نام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ پاک نے جسے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو کون سا منہ اٹھا کر وہ ہماری عیدگاہ آئے گا۔ اس لیے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت ابراہیمی قرار دیا ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانی کی شکل موجود ہے، قربانی کا طریقہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی قربانی قرآن کریم سے اذ قربا قربان کی آیت سے ثابت ہے، تو پھر اسے سنت ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ اسے سنت آدم علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ اسے باقی انبیاء کی سنت کیوں نہیں کہتے؟ توجہ رکھیں، میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو اس کا جواب سمجھاتا ہوں۔ پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم تھا کہ قربانی میں جو ہے وہ پیش کر دو۔ وہ آپ کے پاس ٹھنڈے پانی کا گلاس ہے، آپ بطور قربانی پیش کر دیں۔ گندم ہے، بطور قربانی دے دیں۔ کھانا پکا ہوا ہے، بطور قربانی دے دیں۔ جانور ہے، ویسے ہی دے دیں، ذبح کر کے دے دیں۔ یہ قربانی کے طریقے تھے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت آیا اور انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کو اس خواب کی تکمیل میں نیچے سلا کر اوپر چھری رکھ دی، اللہ رب العزت نے اس کی جگہ دمبا عطا فرمایا تو وہ دمبا ذبح ہوا۔ اس کے بعد حکم یہ ہوا کہ اب قربانی میں اختیار ختم، قربانی میں انتخاب ختم، قربانی میں اپنی سلیکشن ختم۔ اللہ رب العزت نے سلیکٹ کر دیا ہے کہ آپ نے قربانی میں جانور پیش کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے کھلا اختیار تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اختیار محدود ہو کے جانوروں کی قسمیں بتا دی گئیں، جانور کے علاوہ قربانی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اور جب ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کے اوپر عمل فرمایا تو اب یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ میرے دوستو، عید الاضحیٰ کے دنوں میں آپ کوشش کیجئے کہ صرف اپنے قربانی کے جانور پہ چھری نہ پھیریں، بلکہ اپنی جو غلط انا ہے، جو اسلام کے لیے نہیں ذاتیات کے لیے چلتی ہے، جس کی بنیاد پر رشتے ختم ہو چکے ہیں، جس کی بنیاد پر لڑائی فساد ہو چکے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، خون والے اور عزیز رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، اس انا پر بھی چھری پھیر لیجئے۔ صرف جانور نہ کٹے، یہ یاد رکھنا، اپنے دل کی اس ضد کو بھی کاٹ لیں۔ آپ اسلام کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر جھکیں گے تو آپ کی عزت ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ میں رشتے کے تقدس کا احساس موجود ہے۔ اور عید کے دن میں ایک بات مزید بھی کہتا ہوں، کوشش کیجئے کہ غرباء کو اپنی اس عید میں شریک کیجئے۔ آپ سارا قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھ لیں، قربانی آپ کی ہو جانی ہے، لیکن آپ غرباء کو ساتھ شریک کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک غلطی کرتے ہیں لوگ، حدیث پاک پہ عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے قربانی کے گوشت میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث پاک پر عمل کرنا معاملہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جب جانور کو باندھو، ذبح کرنے لگو، ذبح ہو چکے تو اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو تاکہ وہ پھڑپھڑائے، ہاتھ پاؤں مارے، جو اندر چھپا ہوا دم مصفوح ہے، جاری خون ہے، وہ نکل آئے۔ اگر وہ نہیں نکلے گا اور آپ نے اس کو باندھے ہی رکھا اور ذبح کر دیا اور ذبح کے بعد نہ کھولا تو یہ گوشت میں بو بھی پیدا ہوگی اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں بیماریاں بھی ہوں گی۔
گوشت میں عجیب اسمیل آ جاتی ہے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں اجی بکری دلا یہ جو ہے نا بھارا گوشت ہوتا ہے. یہ بھارا نہیں ہوتا, اس میں وجہ یہ شامل ہے. کیوں؟ حضور پاک نے فرمایا من احراق الدم, جانور کے خون بہانے کو اللہ پسند کرتے ہیں, تو بہا اس وقت جاتا ہے جب اس ترتیب پہ نکلے جو پورا دم جاری اندر ہے. تو اس کی کوشش کیا کریں. اور ایک غلطی مزید ہے, وہ یہ ہے کہ ایک جانور کے سامنے چھری کو تیز کیا جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی چھری کو جانور کے سامنے تیز فرما رہے تھے, فرمایا میرے صحابی اس کو 2 موتوں کی تکلیف سے نہ گزارنا, 2 موتیں سے نہ دینا, ایک چھری دکھا رہے ہو دوسرا ذبح, اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہ کرنا. یہ یاد رکھو, اگر ایک کے سامنے دوسرا ذبح کر لیا تو احراق دم, مکمل خون نہیں نکلے گا, اس بیچارے کا خون سوکھ جائے گا, دوسرے جانور کا خون کم نکلے گا. یہ میرا مشاہدہ ہے, ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح کریں, دوسرے کا خون سوکھ جاتا ہے, بہت کم نکلتا ہے. اس لیے کوشش کیجئے اور ذبح بھی سامنے نہ کیجئے, اور پہلے جانور کی سری اٹھا کر دوسرے جانور کے سامنے بھی نہ رکھیے, اس کے کٹے ہوئے پائے بھی نہ رکھیے, اور اس کی کھال بھی نہ رکھیے, اور اس کا گوشت بھی نہ رکھیے. اور جب دوسرے جانور کو ذبح کے لیے لائیں کسی اور جگہ سے, تھوڑا دیوار کی اوٹ میں, تو پہلے پڑے ہوئے خون کو دھو لیجئے تاکہ وہ خون کو بھی نہ دیکھے. یہ آداب ہیں, ان آداب کو بجا لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی قربانی قبول ہوگی. اور آخری پوائنٹ میں عرض کر رہا ہوں, توجہ رکھنا, جو حضرات ٹھہرے ہیں میں ان سے کہوں گا آپ صفوں کو پورا اہتمام فرما لیں. توجہ, جو بیٹھے ہیں مجھے دیکھیں, آپ مجھے دیکھیں, تو سب پیچھے دیکھو, میرے آنکھیں الباسن. جو دوست باہر ممالک والے کی قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں, ذرا غور سے سننا, قربانی اور صاحب قربانی یعنی قربانی کا جانور اور جس کی قربانی کی جا رہی ہے وہ دونوں عید کے دن میں ہوں. قربانی کے پاس نہیں کہہ رہا, عید کے دن میں. کیا معنی؟ کہ باہر ممالک کے کسی فرد کی قربانی اپنے وطن عزیز میں ہم ذبح کر رہے ہیں تو ادھر بھی عید ہونی چاہیے, ادھر بھی ہونی چاہیے. مراد پاکستان میں تیسرے دن کی عید میں ہم اپنے جانور تو ذبح کر سکتے ہیں, باہر ممالک والے کے نہیں کر سکتے, ان کی عید ختم ہو چکی ہوگی. وہ پہلے ہے ایک دن, کوشش کرنا کہ پہلے دن میں یا دوسرے دن میں آذان مغرب سے پہلے ان کی قربانی ذبح ہو جائے. کیوں؟ اگر آذان مغرب آ گئی تو شریعت میں اگلا دن ہو جاتا ہے, اور جب شریعت میں اگلا دن آ جائے تو پھر ان کے تو دن چلا گیا نا, ان کا چلا گیا, کیونکہ 3 دن قربانی ہے تو ان کا تو تیسرا دن ہوگا, ہمارا دوسرا ہوگا, اور ہمارا تیسرا دن 12 ذو الحجہ کی اذان مغرب سے پہلے ختم ہو جائے گا. تو کوشش کیجئے, قربانی لیجئے اور قربانی کو صحیح طریقے سے ذبح کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, اور اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت اس میں برکات عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ صفوں کی ترتیب درست فرما لیجئے اور صفیں سیدھی کر لیں, اور صفوں کے سیدھے کرنے کے اہتمام کو ساتھ شامل رکھیے. مل کے اگر ٹھہر جائیں تو جن کے پاس جائے نماز نہیں ہے اس جائے نماز کی ترتیب بھی بن جائے گی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز عید کے بعد جو خطبہ ہے اس خطبے کا سننا واجب ہے. اس خطبے کے سننے کے لیے سارے حضرات تشریف رکھیں. خطبے کے بعد آپ کو اجازت ہوگی, اور مسنون جو دعا ہے وہ نماز کے بعد ہے, خطبے کے بعد نہیں ہے. ہم نماز کے بعد سنت کے مطابق دعا کریں گے, اس کے بعد خطبہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. الحمد للہ الذي جعل منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ.
अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अम्मा बादु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रिवायत उम्मिल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमिल आदमियुम मिन अमलिन यौमन नहर अहब्ब इलल्लाह मिन इहराक़िद्दम व अन्नहा लतअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अग़लाफ़िहा व अन्नद्दमा लयक़उ मिनल्लाहि बिमकान क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्ज़ि फ़तीबू बिहा नफ़्सा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। व क़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़ालू फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसना क़ालू फ़स्सूफ़ु या रसूलल्लाह क़ाल बिकुल्लि शअरतिन मिनस्सूफ़ि हसना। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रिवायत जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल मन वजद साअतन लिअन युज़ह्हि फ़लम युज़ह्हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़वाहुम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन व अनिस सहाबती अजमईन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ताला आप सबको ईद मुबारक फरमाए। अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु तआला।